بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اگر تنہائی کے ساتھ رات کا لمحہ ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ تھوڑا علم حاصل کرو تاکہ پھر اس علم پر عمل بھی کر سکو۔ لوگ زیادہ علم کے چکر میں پھر عمل کرنے سے سست پڑ جاتے ہیں۔ علم حاصل کیا جائے اور عمل نہ کیا جائے تو بہتر بندہ جائز رہے۔ بری باتیں اور بری کہانیاں سننے اور سنانے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، اور غلط باتیں جاننے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ نہ جانے۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے کیا رویہ اختیار کرے، تو تم آج ہی سے ایسے کام کرنا شروع کر دو جس سے اللہ وہی رویہ اختیار کرے جو تم چاہتے ہو۔ اصل علم وہ ہے جس کے پھیلانے سے لوگوں سے داد اور دعا وصول کرنے کی امید نہ رکھی جائے۔ علم دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ دولت ایک فرعون اور نمرود کی طرح ہے جو خود کو خدا تصور کرتی ہے، جبکہ علم تو پیغمبروں اور ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ جو بندہ خود کچھ سیکھنا نہ چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی استاد نہیں سکھا سکتا۔ جسے اپنا احساس نہ ہو وہ بھلا دوسروں کا کیا احساس کرے گا۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے پتھر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ تلوار دنیا میں بھی سرخرو کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ زیادہ چلنے سے بیماری قریب نہیں آتی۔ اگر آدمی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے تو پھر اسے مہلک بیماریوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ فحش خیالات اور فحش والے کام انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلائی چاہتا ہے تو اچھے کاموں کی طرف اپنا دماغ مرکوز کرو۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ، اور رات کو پیاز کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سوتے وقت پانی کم پیو، اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جب سونے لگو تو خالی پیٹ ہو۔ خالی پیٹ سے دماغ اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کان کے پیچھے اور پاؤں کی تلی پر بال نکل آئیں تو سمجھ جائیے تمہاری موت قریب ہے۔ جو بندہ علمی ذوق و شوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا فضول اور بیکار ہے۔ بہتر اس کے سامنے خاموش رہ جائے تاکہ اپنی ذلت سے بچا جائے۔ بزرگوں کی تحریروں کو غور سے پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔